الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 19 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ حج کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے مخاطبین قریش مکہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انذار اور تنبیہ اس سورۃ مبارکہ میں کثرت سے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جو کفار کے 4 گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا آیت نمبر 17 میں کہ وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، اور وہ جو کہ صحابی ہوئے، اور وہ جو کہ نصرانی ہوئے، اور وہ جو کہ مجوسی ہیں، اور 5واں گروہ مشرکین، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ان گروہوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ اب یہاں پر مختصراً کر رہے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سب 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا۔ یعنی اگرچہ تو 5 فریق کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان سب کو ایک ہی فریق قرار دیا، اور اگلا فریق وہ ہے جو کہ اہل ایمان کا ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فالذین کفروا، سو جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا۔ والجلود، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی، یہ بھی اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے پگھل جائیں گی۔ اور مزید برآں یہ کہ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، وہ اس سے اس کے کسی عذاب سے بھی جب جب نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کے سزا کا مزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفار کا گروہ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے انجام کا تذکرہ کیا۔ اور دوسرا گروہ وہ جو کہ اہل ایمان کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی ہے۔ یعنی یہ حمد و شکر کے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو اہل جنت کے زبان پر اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بے تحاشا جاری ہو جائیں گے، جس کا تذکرہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے کہ اہل جنت جب وہاں داخل ہوں گے تو یہی کلمہ حمد بیان کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ کل شکر اور کل ثنا اس اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس راستے کی جانب ہدایت کی، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اس ہدایت کو پا سکتے۔ وَاہْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اس حمید ہستی کی راستہ دکھایا جائے گا، اس حمید ہستی کی جنت کا راستہ انہیں دکھا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 25 سے مشرکین مکہ کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ سے لوگوں کو روک رہے تھے اور اس کی عبادت کے لیے آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یعنی خانہ کعبہ کے وہ ایک متولی بنے بیٹھے تھے اور اپنی مرضی سے جس کو چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں آنے کی اس کو اجازت دیں، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اب یہاں سے اس مسجد حرام، اس خانہ کعبہ کی حیثیت کو بھی بیان کر رہے ہیں،
اور ان کے طرز عمل کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اب وہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں، یعنی قریش مکہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو جبر اور زور کے ذریعے سے اللہ کے دین سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ حرم کی حاضری سے بھی ان کو محروم کر دینے کے وہ درپے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی جعلناہ للناس سواء، یعنی وہ حرم مکہ کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنا دیا ہے، العاکف فیہ والباد، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، یعنی یہ جو حرم مکہ ہے یہ اصل میں سب کے لیے اس کے حقوق یکساں ہیں، خواہ وہ یہاں کے رہنے والے ہوں اور خواہ وہ یہاں کے رہائشی نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے در حقیقت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو در حقیقت ہم نے یہ رکھا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمٍ، جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ در حقیقت اس آیت میں حرم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون بیان ہوا ہے کہ اس پر کسی خاندان، کسی قبیلے اور کسی قوم کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج اور عمرے کے لیے اس گھر کا قصد کرے گا، وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، عربی ہو یا عجمی، شرقی ہو یا غربی، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، یعنی مقیم اور آفاقی جو یہاں کے ریزیڈنس ہوں یا نان ریزیڈنس ہوں، سب کے حقوق اس حرم مکی میں بالکل برابر ہیں۔ اور قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے کہ وہ اس کے حکمران اور اجارہ دار بن کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے، وہ اس کے خادم ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر وہ حاضر ہوں آرام سے۔ لہٰذا ان کے لیے جو لفظ استعمال یہاں ہوا ہے وہ ہے والعاکف، جس سے یہ اشارہ در حقیقت مقصود ہے کہ اس کے وہ متعاکفین ہیں اور ان کو اپنی یہی حیثیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، سوائے اس کے کہ خود اس کی عبادت کے لیے جانے والوں کی کسی ضرورت یا سہولت کے لیے کوئی پابندی لگانا پڑے تو پھر وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن آیت میں جس برابری کا در حقیقت ذکر ہے وہ جس طرح حقوق میں ہے اسی طرح فرائض میں بھی لازمن ہے، لہذا حرم کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام مسلمان برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، اور اس کے خدام اگر کسی وقت اس کی حرمت برباد کریں گے یا باہر سے کوئی طاقت اس کی جسارت کرے، دونوں صورتوں میں ان کا فرض ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے وہ اپنی تمام قوت صرف کر دیں، یعنی یہ مسلمانوں کا فرض ہوگا۔ اس معاملے میں وہ کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا بھی کوئی لحاظ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے روکے تو ہر چند وہ نام نہاد مسلمانوں ہی کی حکومت ہو، اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کرے، اس لیے کہ حرم کی حفاظت اور اس کی مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا ان کی حکومت پر نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ گو پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ تو پرایا جھگڑا ہے، سعودیوں کا جھگڑا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان بالکل برابر شریک ہے۔ حرم در حقیقت امت مسلمہ کا دل ہے، اس کی اصلاح تمام امت کی اصلاح اور اس کا فساد پوری ملت کا فساد قرار پائے گا۔ لہذا آگے ارشاد ہوا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور انہیں یاد دلاؤ کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے علیہ السلام اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، یعنی ہجرت کے بعد ان کو یہاں لابس آیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اسی کے حکم پر اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان دونوں نے ہی مل کر اس گھر کو تعمیر کیا، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی،
تو بیان کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت قریش مکہ انہی کی اولاد تھے، اور وہ اپنی اس تاریخ کو اپنے لیے ایک سرمایہ سمجھتے تھے در حقیقت قریش مکہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی طرف ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ یعنی اس میں در حقیقت طواف، رکوع اور سجود کا تذکرہ ہے، جس میں طواف کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، پہلے بھی ہمارے سامنے یہ مضمون آ چکا ہے کہ طواف در حقیقت یہ نظر کے پھیرے ہیں جو اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دینے کی علامت کے طور پر یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لگائے جاتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے حجرہ اسود کے استلام سے ہوتی ہے، اور یہ در حقیقت عہد اور میثاق کی علامت ہے، اور رکوع اور سجود اور قیام یہ تعبیر ہے نماز کی۔ تو قرآن کے در حقیقت اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی قدیم عبادت ہے، یعنی یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار یہ عبادت نہیں دی گئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس حرم مکہ میں یہ عبادت ہو رہی ہے، اور یہاں ان عبادت کے لیے حرم کو پاک رکھنے کی ہدایت کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے در حقیقت قریش کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس اہتمام کے ساتھ بالکل ابتدائی سے اس کو لہو و لعب اور اصنام اور اوثان اور تمام ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ لہذا ہم سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 125 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تو عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ پاک رکھنا میرے اس گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی طواف کے بعد کا بھی تذکرہ ہوا، مزید ایک اور عبادت جو حرم میں کی جاتی ہے وہ اعتکاف، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور رکوع اور سجود اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نماز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد در حقیقت قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اب وہ قریش مکہ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے اس گھر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ستم بالائے ستم ان لوگوں کو اس گھر میں عبادت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو توحید کے عالمی مرکز کی حیثیت سے اس کی اصل روایت کو در حقیقت زندہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اس گھر میں عبادت سے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی، یعنی وہ اونٹنیاں وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستوں سے آئیں گی وہ اونٹنیاں۔ یہ در حقیقت اس ذوق و شوق کی تصویر کھینچی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی منادی کے جواب میں حجاج کے قافلوں کی سرزمین حرم میں آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور ایسے دور دراز علاقوں سے اس گھر کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کے اونٹ سفر کی طوالت سے لاغر اور راستے جو ہیں وہ آمد و رفت کی کثرت سے گہرے ہو جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بشارت حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس میں اگر غور کیجئے تو ضمناً قریش کے رویے پر یہ تعریض بھی ہے کہ جہاں اس گھر کا مالک چاہتا ہے کہ لوگ اس ذوق و شوق کے ساتھ آئیں، وہیں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس گھر سے لوگوں کو روکنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں، یعنی ان جگہوں پر جو مناسک حج کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ لوگ جب حج اور عمرہ کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں تو ان سے اللہ کی سچی معرفت اور شیطان سے لڑتے رہنے کی قوت اور امت مسلمہ کی وحدت کا نقش دل و دماغ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو در حقیقت ان آیت میں منفعت کی جگہ سے تعبیر کیا گیا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند متعین دنوں میں ان مویشی جانوروں پر وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔
یعنی ایام و معلومات کے لفظ آئے ہیں، اس سے در حقیقت یوم النحر 10 ذی الحج اور اس کے بعد کے 3 دن مراد ہیں جس میں قربانی بھی کی جاتی ہے، کہ اس کی تمام برکتیں اسی وقت اور جگہ میں اس کو کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی دنیا میں جس طرح بہار کے لیے ایک موسم ہے ہم جانتے ہیں، اسی طرح عبادت کے لیے بھی اور ان کے ثمرات اسی موسم میں ان کو ادا کرنے ہی سے حاصل ہوتے ہیں جو ان کے لیے در حقیقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کا نام لے کر انہیں وہ پھر ذبح کریں، یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کریں۔ اور قرآن میں یہ تعبیر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اسی مفہوم کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے دین میں اس کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں، لہذا دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کا کھانا جائز ہی نہیں ہے، ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ ان کو اللہ ہی نے عطا کیا ہے یہ جانور، لہذا ضروری ہے کہ ان کو اسی کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو در حقیقت وہ کسی کی جان لینے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی اللہ کی اجازت اس کو حاصل نہیں ہے اور وہ کسی جانور کی وہ جان لے رہا ہے، تو در حقیقت جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے، تو پھر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں وہ پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا پھر اب وہ طواف کریں، یعنی پھر جب یہ عمل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا احرام اتار لیں اور جو بھی میل کچیل ہے نہائے دھوئیں صاف ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو طواف ہے جس کو کہ ہم طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، وہ طواف جو ہے وہ اس گھر کا وہ کریں، جو اصل در حقیقت حج کا طواف ہے۔ ذالک، یہ باتیں ہیں جو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی تھی، ان کو اچھی طرح سمجھ لو، اور وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، یعنی ان حرمتوں کی جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور ام القرا کے باب میں قائم کی گئی ہیں، جو ان کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، لہذا آگے ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے اسی ذیل میں کہ وہ احلت لکم الانعام، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے انعام قسم کے جانور حلال ٹھہرائے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، سو بتوں کی رجس، بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بھی، جو ان کے حوالوں سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر تم باندھتے ہو، یعنی وہ جو اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، در حقیقت اس جھوٹ سے بھی بچو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو، اور اس کے شاعر کی، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی در حقیقت تعظیم کرو، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں۔ وَمَن یشرک باللہ، اور یاد رکھو جو اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی ایک اللہ کو مان کر وہ علم اور نظر اور ایمان و عقیدہ کے جس آسمان کی بلندیوں پر وہ پرواز کر رہا تھا اس سے گر پڑا اگر اس نے شرک کیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب پرندے اس کو اچک لے کے جائیں گے، أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ ذالک، یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے۔ یہ جو شاعر کا لفظ آیا ہے در حقیقت یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں علامت، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے کسی حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے بطور ایک نشان کے مقرر کیے گئے ہوں۔ ان شاعر میں اصل مطمع نظر
تو وہ حقیقتیں ہی ہوا کرتی ہیں جن کی یہ علامت ہوتے ہیں، لیکن انہی حقیقتوں کے تعلق سے یہ شاعر بھی دین میں ایک تقدس کا درجہ ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ تاہم یہ بات ان کے بارے میں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو حقیقتیں ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ اگر لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ نہ رہیں تو ان شاعر کی حیثیت ایک بے روح کی ہو جائے گی۔ روح کے بغیر جیسے کوئی قالب ہے ویسے پھر ہو جائے گا یہ سارا معاملہ۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ تمام شاعر اللہ اور رسول کے مقرر کردہ ہیں، یعنی ہم خود سے کسی کو شاعر اللہ نہیں قرار دے سکتے، اور ان کی تعظیم کے حدود بھی اللہ اور رسول نے ہمیشہ کے لیے طے کر دیے ہیں۔ اس لیے اب کوئی شخص نہ اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی نئے شاعر کا وہ اضافہ کر دے، اس کی تعظیم کے معاملے میں کچھ اضافہ کر دے، اور نہ اس کی تعظیم کے حدود میں کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کہ ہر چیز ایک بدعت ہوگی جس کے لیے اب دین میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں بیان ہوا کہ یہ حدیقہ جو جانور ہیں یہ بھی جان لوگ، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم یہ ہے کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک طرح طرح کی منفعتیں بھی ہیں، یعنی قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا اس دور میں عرب کے لوگ بالعموم ممنوع سمجھتے تھے کہ وہ جانور جو کہ ہم بیت اللہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس سے اگر ہم کوئی فائدہ اٹھا لیں، اس پر ہم نے کوئی سواری کر لی، اس کا کوئی دودھ پی لیا تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، تم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تو عرب کے لوگوں کا چونکہ یہی خیال تھا کہ یہ چونکہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اس لیے انہیں بالکل سیدھا قربانی کے لیے ہی لے جانا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ اس خیال کی بالکل تردید کر دی کہ ان شاعر کی تعظیم کے لیے ضروری نہیں ہے، قربانی کا وقت آ جانے تک ان جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے، جو بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ثم محلہ الی البیت العتیق، پھر ان کو قربانی کے لیے اللہ کے اس قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی ہے، یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی شکر گزاری کے لیے اس کو مشروع کیا ہے۔ اور غور کیجئے تو عبادت کا منتہا کمال، پرستش کا منتہا کمال اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے بسم اللہ و اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے رب کی نظر کر دیتے ہیں کہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو اس کی نظر کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت عبادت کا ایک منتہا کمال ہے یہ قربانی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہی جو نظر ہے یہی اسلام کی بھی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہے ہی کیا؟ ٹو سرنڈر، سر تسلیم خم کرنا، سر اطاعت جھکا دینا، یہی اسلام ہے۔ تو آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دے، تو یہ در حقیقت آخری درجے میں اپنی عبادت کا اظہار ہے۔ قربانی اسی حقیقت کا در حقیقت ایک علامتی اظہار ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ دراصل اپنا ذبیحہ ہے جو جانور کی ذبیحہ کی صورت میں وہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو۔ یہی حوالگی در حقیقت قربانی کی اصل روح ہے، اور اسی کے آگے جھکے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور انہیں خوشخبری دینے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اونٹ کی قربانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر الہی میں شامل کیا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر الہی میں شامل کیا ہے۔
یہ در حقیقت اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کے مطابق انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا تھا، لہذا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ نیا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا کس طرح ہو سکتا ہے، اس نے تو ایک ایسے جانور کی قربانی کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے اس دین نے جو ہمیشہ سے حرام رہا، یعنی اونٹ۔ لہذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ تمام کے تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے کہ جس کو کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی وہ اونٹ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اپنی کسی وجہ سے، کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کھانا، تم نے بھی اس کو حرام کر لیا۔ اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، یعنی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا دور تو در حقیقت تورات کے نزول سے پہلے کا دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قل فاتوا بالتوراۃ، لے کے آؤ ذرا تورات، فتلوہا، اس کو پڑھو اگر ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس میں کہاں لکھا تورات میں کہ یہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، سو ان کو صف بستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو، فاذا وجبت جنوبہا، پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے، فکلوا منہا، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قانع ہیں، یعنی محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے، اور ان کو بھی کھلاؤ والمعطر، کہ جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، تم شکر گزار بندے بنو اللہ تعالیٰ کے۔ ان جانوروں کو، ان بڑے بڑے جانوروں کو، یہ بڑے بڑے اونٹ تم سے کس قدر بھاری بھی ہیں اور تم سے کس قدر زیادہ طاقتور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اصل شے تمہاری نیت ہے اور تمہارا تقوی ہے۔ اس قربانی کے معاملے میں یہ تم بڑے بڑے اگر جانور قربان کر رہے ہو اور مقصد صرف دکھاوا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جانور نہیں پہنچتا، نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں اگر تقوی نہیں ہے تو یہ سب کا سب بیکار ہے، تمہاری نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب کا سب زیرو سے ضرب کھا جانے والا ہے۔ اگر نیت زیرو ہے، تقوی زیرو ہے، تو سارے اعمال پھر زیرو سے ضرب کھا کے زیرو ہو جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ تو ان کا خون، بلکہ در حقیقت صرف تمہارا تقوی ہی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور وبشر المحسنین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، خوبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر حج اور قربانی کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اسی آیت پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔